السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے مارکہ حق اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اہم ترین ڈیفائننگ مومنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ مارکہ حق ہے، جس کو مکمل ہوئے آج پورا 1 برس بیت گیا ہے اور ساری قوم بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی طرف سے دیے گئے کامیاب ترین عسکری رد عمل کا جشن منا رہی ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور آرمڈ فورسز کے افسران نے آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، جس کا بنیادی نچوڑ یہی ہے کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے بعد بھارت نے افغانستان کو بطور پراکسی پاکستان کے خلاف لانچ کر دیا ہے اور بھارت افغانستان کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کے بعد جو دوسری اہم حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہائیبرڈ اور ڈیجیٹل وارفیئر ہے، جس میں بھارتی پروپیگنڈا سر فہرست ہے۔ تاہم دوسری جانب مارکہ حق کے بعد پاکستان کی خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن بھی خاصی بہتر ہوئی ہے، جس کی ایک واضح جھلک موجودہ ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کا ثالث بننا ہے۔ مارکہ حق کے تناظر میں طاقت کا توازن بدلنے کے بعد اب پراکسی وار کا چیلنج کس شکل میں موجود ہے، اس پر آج کے اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سابق سفیر جاوید ملک صاحب، جبکہ ماہر سیکیورٹی امور احمد حسن العربی ہمارے تیسرے مہمان ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کو ایک ڈیفائننگ مومنٹ کے طور پر کن الفاظ میں یاد کرنا چاہیں گے، اور آپ کے نزدیک کیا یہ محض ایک سرپرائز تھا جو DGISPR کے بقول پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن بھارت کو دیا؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک جو ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے، جس طرح کی مارکہ حق بنیان المرصوص سے پہلے جو ایمرج ہوئی، جو اپرچونٹی قدرت نے، انوائرمنٹ نے، حالات نے، سرکمسٹانسز نے، چینجنگ ورلڈ آرڈر نے، آپ کے نیبرنگ انوائرمنٹ نے پاکستان کو دی، اس اپرچونٹی، وہ اس طرح کی اپرچونٹی سینکڑوں سالوں میں، صدیوں میں کوئی ایک آدھ دفعہ قوم کو ملتی ہے، اور بہت اس کی ونڈو آف اپرچونٹی، اس کا ٹائم لائن جو ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، جس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کریں گے اور آپ آنے والے دور کے فیصلے کس طریقے سے کریں گے۔ سو وہ اپرچونٹی اس وقت پاکستان کو ملی کہ جب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر جب پاکستان نے اس کا جواب دینا تھا تو وہاں پہ جس کلیئرٹی کے ساتھ، جس ویژن، جس وزڈم کے ساتھ پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنے رسپانس کو کیلیبریٹ کیا اور پھر بھارت کو دیا، وہ اپرچونٹی، وہ ٹائم لائن، وہ ونڈو آف اپرچونٹی کو جس طریقے سے پاکستان نے اس کا استعمال کیا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس نے آنے والے دور کی ڈائریکشن کو یکسر تبدیل پاکستان کے لیے کر کے رکھ دیا ہے۔ ایز اے رزلٹ پوری دنیا نے ایک دفعہ جانا کہ پاکستان جس طریقے سے انڈیا کو ڈٹر کیا، پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو آن پیپر اس کو ڈٹر کرنا اور پھر اس کے بعد ایمرج کرنا ایز اے نیٹ الائزر، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر۔ بھارت کا تقریباً پچھلے 70 سال کا جو پروپیگنڈا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، پاکستان کو فریم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں، حالانکہ ان ریالٹی اس خطے کے اندر جتنی بڑی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، چاہے مکتی بانی ہو، چاہے بلیک ٹائیگر، یہ تامل ٹائیگرز ہوں، ان کا ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ بلیک ٹائیگرز کے نام سے ہو، چاہے BLA ہو، جتنی بھی فتنہ الخوارج، یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں بھارت بناتا رہا ہے، اندر بھی دہشت گردی کرتا ہے، باہر بھی دہشت گردی کرتا ہے۔ سو اس سارے یہ جو مارکہ حق بنیان المرصوص کے بعد بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا، اور پاکستان کا جو کیپیبلٹی، کیپیسٹی، اور پاکستان کا جو کلچر ہے، جو اسٹریٹجک کلچر ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے آیا۔ سو آبویسلی یہ ایک گیم چینجر ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ خطے کے لیے بھی گیم چینجر ہے، اور یہ گلوبل آرڈر کے لیے بھی گیم چینجر ہے۔ بالکل۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق جو ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ریسنٹ جو ہسٹری ہے اس کے اندر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اینڈ ان یور اوپینین اس سے پاکستان کو کتنی زیادہ جو ایک ترقی ہے وہ ملی ہے؟ دیکھیں، بنیان المرصوص جو آپریشن ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے یہ آپریشن پلان کیا گیا، اس کے بعد پوری قوم کو فیلڈ مارشل ریاست منی نے قوم کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اتنی بڑی انڈین ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز کو شکست فاش کی اور انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا، ان کا منہ کالا ہو گیا، پاکستان نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر بن گیا، ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا، پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان بہت ہی میچور، رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے، ود ویری اسٹرانگ بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل آرم فورسز ہیں۔ انڈیا نے اپنے کو یہ ثابت کر دیا کہ انڈیا بہت ہی امیچور، ارسپانسبل
न्यूक्लियर मुल्क है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके झूठा ड्रामा करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक करता है, नॉट रियलाइजिंग कि इसके कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसको रीजनल क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लोबली क्या इफेक्ट हो सकता है। इस पे अमेरिकन और दूसरे जो के कंट्रीज हैं दे गॉट सरप्राइज कि इतना एक गैर जिम्मेदार मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है। और अमेरिकन दे थॉट कि हमने तो इसको ये सोचा कि चाइना को कंटेन करेगा, ये तो पाकिस्तान छोटे मुल्क को कंटेन नहीं कर सकता तो उनका क्या करेगा। यहाँ से पाकिस्तान का स्टैचर दुनिया में बहुत हाई हो गया। दुनिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। और फिर हमारे फील्ड मार्शल को जिस तरीके से वाइट हाउस बुलाया गया, वहाँ पर उनको 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे के लिए बैठे, डिस्कशन हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पेशल लाइकिंग उनकी कर लिया, डेवलप लाइकिंग। आपने देखा होगा हमेशा हर जगह वो कहने लग गए कि वेयर इज द फील्ड मार्शल, इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम, इज अ फाइटर। और जिसकी वजह से फिर आपके सामने सऊदी अरब ने हमारे जो स्ट्रेटेजिक दिफा मुआहदा किया, बाकी ममालिक जो हमें करने लगे। दुबई में एयर शो हुआ, वहाँ हमारे जो J-10 ने जो एक परफॉर्मेंस दिखाई प्रोफेशनल, वो आपके सामने। तेजा जहाज़ 40 साल से तैयारी करके आया, वो वहाँ पर क्रैश कर गया। तो ये चीज़ों से पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों में चला गया और इंडिया समुंदर की तह में दफन हो गया। दिस इज द डिफरेंस। आज पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है, पाकिस्तान को दुनिया ये कहती है पाकिस्तान इज अ पीस मेकर। पाकिस्तान इस वक्त एक सुपर पावर का ईरान की जो कि 47 ईयर जो दुश्मनी थी, वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल पे, ईरान भी ट्रस्ट करता है। आपने दोनों मुल्कों को 47 की दुश्मनों को ला के बिठा दिया एक कमरे में अक्रॉस द टेबल। बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया हैरान है इस बात के ऊपर, जिसकी वजह से हम दुनिया में हमारी बहुत इज्जत है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इंडिया को कोई देख ही नहीं रहा, ये आपको मार्के हक के बाद फ़र्क पता चला है। बिल्कुल। जावेद मलिक साहिब, आपके नज़दीक मार्के हक के बाद भारत किस तरह से सफारती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और इससे उसकी सफारती तन्हाई कितनी बढ़ गई है? जी थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपको भी, तमाम पैनलिस्ट को और पूरी कौम को मार्का हक के इस 1 साल कंप्लीट होने पर बहुत बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद है। आज हम जब देखते हैं कि हमारी बहादुर अफवाज ने किस तरह जमा मर्दी से जब हमारे पर एक जंग मुसल्लत की गई। हम तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान तो कोई जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो पिलर है वो अमन और भाईचारा है। हम अपने पड़ोस में तमाम ममालिक के साथ दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम तो एक दुनिया का इतना बड़ा तनाज़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए पीस मेकर। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम किसी के साथ दुश्मनी करें। लेकिन अगर कोई हम पर मसलत करता है जंग एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की झूठे प्रीटेक्स्ट में, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आई थिंक ये वो हमारी एक मैसेज थी जो दुनिया को गई कि पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत और मुतहर्रिक कौम है। और हमारी आर्मी, हमारी एयर फोर्स, हमारी जो नेवी होती है और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा बाब हमने रकम किया दुश्मन को शिकस्त फाश देकर। और दुनिया के सामने जो एक मिथ थी कि पता नहीं जो हिंदुस्तान है वो ग़ालिबन कोई बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर है। देखें, उनकी पावर होगी, लेकिन उन्होंने जब पाकिस्तान को ललकारा तो हमने जिस तरह से उनका जवाब दिया, उनकी तमाम जो मैं समझता हूँ कि एक झूठी अना थी वो खाक में गई और पाकिस्तान ने शिकस्त फाश उनको दी। और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया के जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है वहाँ पे हम सेंटर स्टेज पे इसीलिए बैठे हैं। ये जो है इसका कनेक्शन वहीं से बनता है। देखिए, वो कहते हैं कि द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जिस ब्रेवरी के साथ, जमा मर्दी के साथ हमने अपने आप को डिफेंड किया और पाकिस्तान का लोहा मनवाया दुनिया में, दुनिया ने हमको सीरियसली लेना शुरू कर दिया ऑफ कोर्स। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि वही जो फील्ड मार्शल साहब ने जो लंच लिया, जिसका जिक्र ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे हैं और मैं भी हमेशा इसका करता हूं कि वो मेरी नज़र में वो एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की सफारती तारीख का। वहाँ पे जब उनकी मुलाकात हुई, डिस्कशंस हुई, उसके नतीजे में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ पाकिस्तान के साथ, जो मैं समझता हूँ कि आज उसका मजहर और उसका जो डिविडेंड है वो हम देख रहे हैं कि जब दुनिया की इतनी बड़ी एक तनाव जो है वो हो गया, जिसमें हमने देखा कि तमाम जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो समझ रहे थे कि एक तीसरी जंग अजीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के नतीजे में हमने ये देखा कि हमने न सिर्फ उस जंग को रोका
بلکہ ان ایسے ایڈورسریز کو جو کہ 47 بلکہ 50 سال سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، ان کو ایک ٹیبل پر مرکوز کر دیا. وہ کوئی عام انسان نہیں، وائس پریزیڈنٹ آف the US came all the way to اسلام آباد، اور یہاں سے ان کا بھی ڈیلیگیشن آیا ایران کا. اور آج بھی آف کورس جو پہلا راؤنڈ آف ٹاکس تھا، میری نظر میں وہ کامیاب راؤنڈ آف ٹاکس تھا، اور اس کے بعد جو سفارتکاری کنٹینیو کرتی رہی اور آج بھی کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے تک ہم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہم پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر رہے ہیں، اور وہاں سے کچھ میپس جاری کیے گئے ایران کی طرف سے، ایک دفعہ پھر تھوڑی اسکلیشن بڑھتی ہوئی نظر آئی. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دوبارہ سے پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں تھیں وہ زیادہ متحرک ہوئیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس سارے پروجیکٹ کو ہالٹ کر رہے ہیں، اور اب ہم بہت قریب ہیں انشاءاللہ کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. آپ کا سوال کہ ہندوستان کہاں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن، میں تو یہ کہوں گا کہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف اسٹریٹجک ارریلیونس. وہ دنیا میں اس وقت ارریلیونٹ ہو کے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ان کی اپنی جو غلط پالیسی ہیں اس کے نتیجے میں ہے. پاکستان تو ابھی بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان تمام لوگوں کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ ایک ہم اور بھائی چارے کی ریلیشن شپ رکھے. احمد صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ مارکہ حق اور اس کے بعد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، مارکہ حق کے بعد آپ نے جو ڈیٹرنس جس طریقے سے پاکستان نے اسٹیبلش کی دنیا میں، دیکھیں مارکہ حق آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. مارکہ حق بنیان مرصوص اور اس کے امپیکٹس کو سمجھنے کے لیے جو گلوبل آرڈر میں تبدیلیاں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. دنیا 2 سے 3 ڈفرینٹ پیرلز، ڈفرینٹ لائنز کے اوپر چینج ہو رہی ہے. فار ایگزامپل دنیا میں یونی پولیرٹی جو رائج تھی پچھلے 30 سال سے، وہ ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی میں تبدیل ہو رہی ہے. دنیا کا نیو لبرل ورلڈ آرڈر دنیا کے نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر میں تبدیل ہو رہا ہے. دنیا میں پچھلے 30-40 سال سے گلوبلزم کی بات ہو رہی تھی، اب نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے، یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے اندر. سو ان ساری چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر پاکستان کا خود کو اسٹیبلش کرنا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، ایز نیٹ اسٹیبلائزر، اور وہ بھی مارکہ حق کے دوران پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو ڈیل کیا ہے، سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لارجر جیو پولیٹیکل ایکویژن میں. اور اس نے جو اس خطے کے اندر پاکستان کو جس طریقے سے، دیکھیں پوری دنیا میں اور اس خطے کے اندر بھی 3 فورسز، فار ایگزامپل انڈیا، اسرائیل اور افغانستان، یہ ایک ٹروئکا بنتا ہے جو اس خطے کے اندر اپنی انٹرنل جو پولیٹیکل ریلیونس کو قائم رکھنے کے لیے خطے میں ٹیررزم کراتے ہیں، دہشت گردی کراتے ہیں، کیوس اور انارکی کراتے ہیں. اور اس کے اگینسٹ پوری دنیا میں ایک الائنس، انسیڈ الائنس بھی ہے، فورسز آف پیس کا جو بنتا چلا آ رہا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، ان کے ملکوں میں امن ہو، ریجن میں امن ہو اور دنیا میں امن ہو. سو پاکستان اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہے کہ پاکستان جو وہ فورسز پوری دنیا کے اندر جو پیس کی ہیں ان میں سے لیڈنگ رول پاکستان کا، اور پاکستان پیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے. بالکل. بریگیڈیئر صاحب، آپ بتائیے گا کہ مارکہ حق کے بعد سامنے آنے والی ایک اہم ترین حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارت نے افغانستان کو ایز اے پراکسی استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف. اب پاکستان اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرے گا؟ دیکھیں، یہ آج بھی ڈی ایس نے بات کی ہے کہ انڈیا خود تو بدلہ لے نہیں سکا، نہ اس کی عام فورسز یوز کر سکتی ہیں. اور اب جس طریقے سے وہ خط ہندوستان، خط الخوارج افغان رجیم کو ایز اے پراکسیز یوز کر رہا ہے، اور وہ جو صندوق 2 میرے خیال میں وہ بھی ہم نے اس کا جو تھا نا ملیا میڈ کر دیا پلان. ساری فنڈنگ جو اس نے اور اسرائیل نے مل کے کی تھی ان کو کہ جو پاکستان کی پوسٹیں اڑا دو، پرابلم کریٹ. ہم نے یاد ہے یہ نریندر مودی گیا تھا اسرائیل، وہاں سے جا کے انہوں نے پلان کیا، اور یہ افغان طالبان رجیم نے ہماری پوسٹ 7-8 پوسٹ میں حملہ کیا. ہم نے ان کی تقریباً 50-60 پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا، ساری پوسٹیں بلاسٹ کر کے رکھ دی. ان کے وہاں پر ٹینک اڑا دیے، گن پولیس نے اڑا دی. کوئی 1200 کے قریب ہم نے ان کے ابھی تک یا 1300 ان کے جو ہے نا وہ ہم نے یہ دہشت گرد مار دیے ہیں. اس کے بعد ان کے 200 کے قریب ہم نے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں اڑا دی ہیں. ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. بگرام ایئرپورٹ پہ گئے تو وہاں پر ہم نے جا کے 100 ان کے جو ڈرون سے رشین ساکھ یہ اسرائیل ساکھ کے وہ ہم نے اڑا دیے، تباہ کر دیے. 50,000 امریکن ساکھ کی جو رائفل جو چھوڑ کے نئی رائفلیں وہ ہم نے تباہ کر دی. ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے، نائٹ ویژن گوگل تباہ کر دی، ٹینک ان کے اڑا کے رکھ دیے. پھر اس کے بعد یہ فیول ڈمپ، ایمونیشن ڈیپو سارے تباہ. اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. آپ نے دیکھا، اب یہ ہماری آرم فورسز کو اوائڈ کرتے ہیں.
یہ اپنے ایریے میں رہ کے کبھی چمن بارڈر باجوڑ میں فائر کرتے ہیں، 2 عورتوں کو شہید کر دیا، ایک بچے کو زخمی کر دیا. لائک وائز یہ کبھی آپ ہم اس کے علاوہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یا کہیں عوامی اجتماع میں جا کے دھماکہ کر دیا یا شادی ہال پہ کر دیے. یہ ان کے ٹوٹل رہ گئی ہے، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اور آپ یہ ریلائز کر رہے ہوں گے، ابھی آپ کے سامنے ان کے افغانستان کے اندر بھی افغان نوجوان جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، پلس ان کے خلاف جو آپ کے اسپلٹر گروپ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. عوام بھی اب کھڑے ہونے والے ہیں. اگر عوام کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی حکومت لے آتے ہیں تو یہ تو بھاگیں گے جا کے اسرائیل میں، یہ انڈیا میں چھپ جائیں گے. اور پھر جو فرینڈلی گورنمنٹ افغانستان میں آئے گی وہ ایکچولی گورنمنٹ ٹو ریپرزنٹیٹیو ہوگی افغانستان کی. وہ پھر ان کے افغان حقوق کا خیال کرے گی، ریکنسٹرکشن کا کرے گی، خواتین کا خیال کرے گی، بچوں کی تعلیم کا خیال کرے گی، وہ افغانستان کی ترقی کو لے کر آئے گی. تو اس لیے یہ ٹوٹل اس سے بھی فیل ہو گئے ہیں. اور جو آپ دیکھیں گے میرے خیال میں 1-2 مہینے کے بعد یہی افغان طالبان پاکستان کی منتیں کریں گے کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اب فطر ہندوستان فطر خارج کو کراس بارڈر ٹیررزم نہیں کرنے دیں گے. یہ سچویشن ہے. اور پاکستان نے ان کو بتا دیا، ہم نے لاجسٹک بند کر دی ہے. باہر سے انڈیا نے ان کو انڈیا کو نکال دیا ہے. اب وہاں سے یہ لاجسٹک کی پرابلم ہو رہی ہیں. وہاں سے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں ادھر، اور درمیان میں ناردرن لائٹ سے ان کے تعلقات خراب ہیں. سو ان کا بہت ایکسپینسو کر رہا ہے. ڈیلی ان کا $1 سے $1.5 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. اور اب پاکستان کا سیچر بھی ہائی ہو گیا ہے. اب پاکستان پیس میکر ہے. جہاں افغانستان یہ USA کی اور جہاں ایران کا آپس میں تصفیہ ہو گیا تو پاکستان از گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم کہ ان کی فائنینشیل سپورٹ بند کر دو. پھر یہ خود بخود آپ سے دیکھیں، ان کو پیسہ چاہیے، لٹیرے ہیں یہ. نہ ان کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ان کی ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے. یہ اب ان کے پاس جب پیسہ آنا بند ہوگا تو یہ خود بخود بھاگیں گے یہاں سے. اور پھر پاکستان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہماری سینٹرل ایشیا سے بھی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، اور یہاں سے پھر سیدھے بلوچستان اور گوادر پورٹ اویلیبل ہوگا. پورا آپ کا جتنی افریقہ کی اور مڈل ایسٹ کی منڈی اویلیبل ہوگی سینٹرل ایشیا کو. ادھر سے چائنا کاجکا سے 9 دن میں سامان لے کے آ جائے گا. پاکستان کے لیے بہت اکنامک رائے کھل جائیں گی. بالکل. اس لیے یہ ٹوٹل فیل ہو چکی ہے. اب یو ول سی ویری سون واٹ از افیکٹ از گوئنگ ٹو ہیو. جاوید صاحب، بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ کی طرف آج DGISPR نے بھی اشارہ کیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ الائنمنٹ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ناکام الائنمنٹ ہے. آبویسلی دیکھیے، ایز اے ڈپلومیٹ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا امن کا رشتہ ہو سب طرف. بریگیڈیئر صاحب نے آف کورس پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز اس پر روشنی ڈالی، اور میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی جو ملیٹریلی جو سکسیسز ہم نے اچیو کی ہیں، چاہے وہ مارکہ حق میں ہوں، بنیاد المرصوص میں ہوں، یا پھر فتنہ خوارج میں ہوں، وہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہیں. پاکستان اگر کہیں پہ بھی ملٹری آپریشن کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ موجود ایسے عناصر کو ریموو کر دیا جائے جو کہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں تک تعلق افغانستان کا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا افغان لوگوں میں اور جو اس وقت جو ریجیم وہاں پہ پاور میں ہے. تو دیکھیے پاکستان کا افغان دوستوں سے تو کوئی ہماری ان سے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب ان پہ حملہ ہوا تھا USSR نے ان پہ کیا تھا تو وہ تقریباً آلموسٹ دا انٹائر کنٹری امیگریٹڈ ٹو پاکستان. اور میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تھا، کم عمر اسٹوڈنٹ تھا اسلام آباد میں، اور میں اور میرے بہت سے دوست ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تمام افغانی دوست آئے اور ہم نے ان کو ایز اے برادر ایز اے سسٹر ویلکم بھی کیا. اور آج بھی میری نظر میں افغانی ہمارے بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری اچھی ریلیشن شپ ہو. یہی پاکستان کی فورن پالیسی ہے. لیکن وہاں پہ موجود جو حکومت ہے انفارچونیٹلی وہ کچھ ایسے عناصر کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کو وہاں پہ جگہ دی ہوئی ہے جو پاکستان پہ حملہ آور ہے. اس سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسا ملک جس کو ہم ہمیشہ اپنا بھائی برادر کنٹری سمجھتے آئے ہیں، ان کا ہمارا ایک دین ہے، ایک ہماری ثقافت اور کلچر ہے، وہ انہی عناصر کو وہاں پہ پشت پناہی کر رہے ہیں جو پراکسیز ہیں ہمارے دشمنوں کی. یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. بالکل جی. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت تھی، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ ملٹری قیادت ہو، انہیں بہت دانشمندانہ
اور بہت ریسٹرینٹ شو کر کے پہلے ان سے مذاکرات کیے, بات کی, ایک تسلسل ہے پوری مذاکرات کا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ریلکٹنٹلی وی ہیڈ ٹو لانچ آپریشنز, ایسے آپریشن جو صرف ان عناصر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بالکل بھی افغان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. ہم تو افغانستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, لیکن وہاں پہ موجود عناصر کو پشت پناہی ان کو چھوڑنی پڑے گی. ان کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر اگر وہاں پہ حملہ آور ہوں گے تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کہ کچھ ان کے وزٹس ہوئے جہاں پہ انہوں نے جا کے ہندوستان میں بڑے گرم جوشی سے ملاقاتیں کی. آئی تھنک اٹ واز ان ویری بیڈ ٹیسٹ. ایک ایسا ملک جو یہ سمجھتا ہے, کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, وہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہا ہے جو کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہے. تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں ہماری جو حکومت ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے اس کو خوارج کا ایک لقب دیا ہے, کہ جو ایسے لوگ ہیں جو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اسلام کو اور انفارچونیٹلی اس کو یوز کر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہمارے پہ حملہ آور ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور اس ایسے عناصر کا وہاں سے صفایا ہوگا اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے گی انشاءاللہ جو کہ افغان عوام کی ریپرزینٹیو ہوگی اور پاکستان کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہوں گے. یہی ہماری فورن پالیسی کا جو ہے وہ فوکس ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہم کریں گے. رہا سوال ہندوستان کا, تو ہم ایک دفعہ آف کورس ایک ڈفرینٹ ڈیموگرافک ہے, ایک ڈفرینٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز ہے, لیکن میری تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم پاکستان تو ان کے ساتھ بھی دوستی ہی چاہتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی ایک ایسی آئیڈیالوجی رکھنے والی حکومت جو ہے ہندوتوا اور رائٹ ونگ اس قسم کی حکومت انفارچونیٹلی وہاں پہ برسر اقتدار ہے, جس کی موجودگی میں اچھے دوستی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں موجود بھی جو سینر ایلیمنٹس ہیں وہ پریویل کریں گے. اور دیکھیے خطے کے لیے جب خصوصاً پاکستان جو اپنے آپ کو ملٹری تو اسٹرانگ سمجھتا ہی ہے اور اس نے اسٹیبلش بھی کیا ہے, لیکن پاکستان اس وقت دنیا میں ایک امن کا سفیر بن کے ابھر رہا ہے. ہم وی آر سٹنگ ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف ڈپلومیسی. ہم تو دنیا کے اتنے بڑے تنازع کو جو پوٹینشلی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو روکنے والے لوگ ہیں. وی وانٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ورلڈ, اور ہم اپنے علاقے میں بھی, اپنے خطے میں بھی, اپنے نیبرہڈ میں بھی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. لیکن آف کورس امن کے لیے آپ کو ایک ولنگ پارٹنر چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت جو دونوں طرف حکومتیں ہیں دے آر ناٹ ولنگ پارٹنرز. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کامن سینس پریویل کرے گی اینڈ وی ول بی ایبل ٹو بلڈ ہیپی نیبرہڈ. لیکن جب تک وہ نہیں کرتے انشاءاللہ پاکستان کی بہادر افواج ان کا بھرپور دفاع کریں گے اور منہ توڑ جواب بھی دیں گی اگر اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. احمد صاحب آپ بتائیے گا, آپ افغانستان کو بھارت کی جانب سے بطور پراکسی استعمال کیے جانے کی حکمت عملی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ فال آؤٹ کیا نکلے گا؟ جی دیکھیں, بھارت کا ہمیشہ سے اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی رہی ہے. افغانستان کی اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین, ایک آنیسٹ اوپینین دیکھیں تو افغانستان فار دا پاسٹ 70 ایئرز اس کو اسی لینس سے دیکھا جاتا رہا ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں یہ کیپیسٹی جو پاکستان کے ساتھ تقریباً 2600 کلومیٹرز کا بارڈر شیئر کرتا ہے, ٹائز ہیں ریلیجس, لنگوسٹک, ہر طرح کے کلچرل ٹرائبل ٹائز ہیں, اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیجنے کے لیے. 1940 سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا. جو بھی پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں وہ افغانستان کا ہی استعمال کرتے ہیں, اور بھارت جو ہے اس میں کانسٹنٹ ایک اینمی ہے جو افغانستان کے اندر بیسز بنا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیجتے ہیں. آج ہم مارکہ حق بنیان المرصوص کی بات کر رہے ہیں جس میں بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا, اور اس کو ان کو یہ بات کی کلیئرٹی انڈیا کے اسٹریٹجک سرکلز میں موجود ہے. بار بار وہ یہ اس طرح کی مس ایڈوینچر کرتے ہیں, بار بار انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو ان میں بھی یہ تھاٹ پروسیس موجود ہے کہ اگر آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی کنونشنل حملے کر کے نہیں پہنچا سکتے, آپ کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے. اور اجت کمار ڈوول جس کو اوفینسو ڈیفینس کا نام دیتا ہے اور یہ ساری جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کریٹ کی اور ہم پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. افغانستان کا تو استعمال بھارت کرتا چلا آ رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. لیکن آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈسکورس کو اگر دیکھیں, اس میں پاکستان, اس میں کہتے ہیں 3 اینگلز کے اوپر آپ نے دہشت گردی کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. ایک آپ کے کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے ملک کے اندر موجود دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں. وہ پاکستان میں کائنیٹک آپریشنز جو ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ بہت تیزی سے اوپر گئے ہیں, اور جس طریقے سے ہم دہشت گردوں کو پچھلے 2-3 سال میں ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دوسرا امپورٹنٹ اینگل ہوتا ہے کہ آپ اس کے آئیڈیولوجیکل امپیٹس کو بریک ڈاؤن کریں. تو پاکستان نے جب ان کو کہا کہ یہ خوارج ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ پرورٹڈ ریلیجیس آئیڈیالوجی جہاں سے یہ طاقت ڈرا کرتے تھے, پاکستان نے اس فاؤنڈیشن اور اس روٹ کو ٹارگٹ کیا. اس ساری جو لارجر
काउंटर टेररिज्म की एक एफर्ट है, उसमें एक चीज़ हमेशा से मिसिंग रही है, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो होता है कि आप काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस करके सेंचुरी डिनायल ऑपरेशंस करें। मिसाल के तौर पे इनकी सेंचुरीज जहाँ पे मौजूद हैं, जब तक आप उनको इरेडिकेट नहीं करते, जब तक आप सेंचुरीज को ख़त्म नहीं करते, जब तक आप सेफ हेवंस को ख़त्म नहीं करते, जब तक आप इस परसेप्शन को दहशतगर्द तंजीम की ख़त्म नहीं करते कि हम इस जगह पे जाएंगे तो हम पे हमला नहीं हो सकता और हम बच जाएंगे और महफूज हैं, तब तक आप जो मर्जी कर लें, आप टेररिज्म का कॉम्प्रीहेंसिवली खात्मा नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने उस फाइनल इंग्रेडिएंट को अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंदर डिप्लॉय किया, और इसी वजह से जो काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और आप स्टेटिस्टिकली भी अगर देखें कि जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इनके हाइड आउट्स को टारगेट करना शुरू किया, ड्रास्टिक एक चेंज आया पाकिस्तान, बिल्कुल जो दहशतगर्दी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सो आई थिंक साइंस और इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। येस, इंडिया इज़ यूजिंग अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने जो रीडिज़ाइन की है अपनी स्ट्रेटजी टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो आई थिंक दैट इज़ बियरिंग फ्रूट। और मेरा ख्याल है इतनी जो स्ट्रेटिजिक स्पेस अफगानिस्तान के अंदर भारत को मौजूद थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, वो बहुत तेज़ी से श्रिंक होती चली जा रही है। ज़ाहिर है ओवरनाइट ये स्पेस उन्होंने ली नहीं थी, सालों का उनका इसके पीछे प्लानिंग है और उन्होंने उसको लिया है। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होगी, एकदम ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ इंडिया की स्ट्रेटिजिक स्पेस, पाकिस्तान की हार्ड पावर की डिप्लॉयमेंट जो अफगानिस्तान के अंदर हुई है उसके बाद से कम हो रही है। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का लास्ट पार्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मार्के हक के बाद पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग में अहम तब्दीली आई है, इसका पाकिस्तान को ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका तनाज़े में बतौर सालिस कितना फ़ायदा हुआ है और इसको हमने कितनी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है? देखें, जो पाकिस्तान की आज पोजीशन है, जैसे पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ है एक सुपर पावर की और ईरान की जो 47 ईयर की दुश्मनी है उसको आप अगर ख़त्म कर रहे हैं, और दोनों अमेरिकन और ईरानी दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ही मीटिंग होगी और पाकिस्तान ही सालिसी का किरदार अदा करेगा। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग्स। और ये सिर्फ मार्के हक के बाद हुआ है, जहाँ पर पूरी कौम जो विन फॉट एज ए नेशन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से इतनी बड़ी फ़ौज को शिकस्त फाश दी, उनको दुनिया में आइसोलेट कर दिया, हम पाकिस्तान के रीजन स्टेबलाइज़र दुनिया के बन गए, और उसके बाद हमारे मिडल ईस्ट से ताल्लुकात कैसे हैं, हमारे दिफाई मुआहदा करना चाह रहे हैं, हमारे रीजन में सबसे ताल्लुकात अच्छे हो गए। और इसके बाद ये, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल के बारे में एक लाइकिंग डेवलप की, और फिर हर बात पर जिक्र भी करते हैं, और अभी वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन फील्ड मार्शल का जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के, उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ है, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डायरेक्ट बात करते हैं। दैट इज़ हाउ पाकिस्तान को डेवलप, और दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री, पीस मेकर है। और जिस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर को हमने बचाया और दुनिया तकरीबन तबाही के दहाने में थी, 2-3 घंटे रह गए थे जब पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से रिक्वेस्ट की कि आप सीज फायर कर दें, वी विल ट्राई टू मीडिएट। और उसके बाद जिस तरीके से इनको सामने सामने बिठा दिया, मुज़ाकरत पहला राउंड अच्छा, जज जावेद मलिक ने बड़ी अच्छी बात की कि किस तरीके से उनको बिठाया, वहाँ पर बात हुई अच्छे माहौल में, दे वेंट ऑफ। और फिर अभी दोबारा नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि जैसे हालात हो रहे हैं शायद दोबारा बैठ जाएँ। अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाता है, आप सोचें पाकिस्तान को इसके क्या फ़ायदे होंगे, डिविडेंड्स होंगे। हमारे दफाई के लिहाज से देख लें, डिप्लोमेटिक लिहाज से देख लें, हमारे ट्रेड के हिसाब से देख लें, आपके बच्चों को कई जगहों पर हमें स्कॉलरशिप मिलेंगे, वीज़ा मिलेंगे, अच्छी आला तालीम हासिल करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में चला जा रहा है। जैसे दुनिया के कितने सैकड़ों तादाद के जर्नलिस्ट आते हैं, वो इमेज कैरी करते हैं। अहमद, इस हवाले से आपकी भी टेक चाहेंगे कि आपको भी यही लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाकिस्तान को मार्के हक में मिला है वो अब पाकिस्तान के सफारती एडवांटेज में तब्दील हो गया है? जी, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, बिल्कुल वो ट्रांसलेट हो चुका है। और जिस तरीके से पाकिस्तान मार्का है, देखें आपकी जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी जब तक हार्ड पावर से बैक नहीं होती तब तक उसकी कोई ग्राउंडिंग नहीं हो सकती, वो सिर्फ हवा में होती है। पाकिस्तान ने जो एक सेट स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है अपनी डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश करने का, उसके सारे प्री रिक्विजिट्स नेचुरली पूरे किए। पाकिस्तान की अब ये जो डिप्लोमेटिक एंडेवर्स हैं, ये डिप्लोमेटिक वेट पाकिस्तान का बड़ा है, उसके पीछे पाकिस्तान की हार्ड पावर है।
جب آپ کی ہارڈ پاور، اور وہ ہارڈ پاور جو پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے آن پیپر جو دشمن ہے اس کو ڈٹر کرنے میں اس کا استعمال کیا جب پوری دنیا نے اس وقت پاکستان کو دیکھا. سو جب آپ کی ڈپلومیسی آپ کی ہارڈ پاور کے تھرو بیکڈ ہوتی ہے تو وہ سسٹینیبل بھی ہوتی ہے, وہ لمبی بھی ہوتی ہے, اور وہ آپ کی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جس مثال کے طور پہ انڈینز ہیں جس طریقے سے وہ اتنی بڑی اکانومی, اتنی بڑی فورن ان کا آفس ہے, ان کا بلینز آف ڈالر کی لابنگ انویسٹمنٹ ہے, لیکن پھر بھی اسٹریٹجک کانفیڈنس ان کے اندر اتنا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسیس کر سکیں اس طریقے سے, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں امریکہ کے فورن آفس کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جیفری ایپسٹین اور ایپسٹین فائلز کا سہارا لے کے انہوں نے ایکسیس کیا, اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی. پاکستان آن دی ادر ہینڈ, پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیٹک کلچر از ویری گراؤنڈیڈ, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی یہ جو سکسیس ہے مارکہ حق کا وہ آلریڈی جو ہماری ڈپلومیٹک ویٹ ہے اس میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے, اور وہ ویٹ مزید انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ وہ ایک اس سے زیادہ تیز پیس کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. جاوید سر, آپ بھی مختصر بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو سی جو پاکستان کی ڈپلومیٹک پوسچرنگ ہے اس کے حوالے سے فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, گلوبلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں, اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان از پرہیپس ایٹ دا پینیکل آف ہز ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ گلوبلی, اسپیشلی یہ جو کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس کی ریزولوشن کے حوالے سے جو پاکستان نے جو ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں کبھی بھی پاکستان کی گلوبلی اتنی اپریسیشن نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے, اینڈ رائٹلی سو, بیکاز ہم نے ایک تھرڈ ورلڈ وار کو ہوتے ہوئے روکا ہے. دس از اے بگ تھنگ ٹو یو نو, اٹ مائٹ ساؤنڈ ویری آرڈنری بٹ اٹس اے ہیوج تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ماسٹر کلاس ان ڈپلومیسی, میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنے فارن آفس کو. میں سمجھتا ہوں وہاں کے جو بہت سارے ان سنگ ہیروز ہیں انہوں نے شاید وہ لائم لائٹ میں نہیں ہے, بٹ دے ورک ویری ہارڈ ان دا فارن آفس. ہمارے فارن منسٹر بھی, اور آف کورس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر انگیج رہے ہیں ان مینی ڈسکشنز یو نو گلوبلی, اور فیلڈ مارشل صاحب کا تو ہم آلریڈی ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے, ڈپلومیسی میں ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اف یو بیکم ٹو کلوز ٹو امریکہ آپ کو اپنی ریلیشن شپ چائنا سے کمپرومائز کرنی پڑے گی, لیکن ہم نے ابھی یہ کر کے دکھایا کہ دیکھیے وی کین مینٹین ڈپلومیٹک بیلنس. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بہت کلیدی کردار رکھتی ہے. امریکہ کو آپ پسند کریں یا نہ کریں, اٹ از اے گلوبل سپر پاور اینڈ اٹ ول ریمین سو. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ دے آر یو نو ہیونگ کوئی ان کو پرابلمز آ رہی ہیں یا وٹ ایور, دے آر اسٹل اے گلوبل سپر پاور. اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہنا چاہیے, اور رہنا چاہیے ہمیشہ. ہم نے دیکھا کہ ہماری کچھ سرد مہری رہی ماضی میں امریکہ کے ساتھ, لیکن الحمدللہ وہ اب ختم ہو گئی ہے. وی آر ہیونگ ون آف دا بیسٹ ریلیشن شپس ود دا یو ایس اور ود دا بیلنس آف چائنا. ایٹ دا سیم ٹائم گلف ممالک میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, عمان, بحرین, کویت, ان کے ساتھ ہم نے اپنی ریلیشن شپ کو مزید ایکسپینڈ کیا ہے اور مزید اس کے اندر گنجائش کرنے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہمارا نیبر ہے, تو آف کورس وی آر ورکنگ ہارڈ ٹو انشور کہ یہاں پہ بھی اسٹیبلٹی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلی وی آر سٹنگ ایٹ اے ویری گڈ پلیس, اور کریڈٹ گوز ٹو آور لیڈرشپ. اور ایک اور اہم چیز ہے, دیکھیے ہماری قوم میں اس وقت جو یونٹی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, بنیان المرصوص کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار, تو آف کورس ہماری افواج تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں ہی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عوام کے اندر بھی اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا, حکومت کے پیچھے کھڑے ہونے کا, ریلینگ بیہائنڈ آور لیڈرشپ. ایون میڈیا, ہر سول سوسائٹی, وی آر آل لائک یو نو بنیان المرصوص ان دا ڈیفینس آف آر کنٹری, چاہے وہ بارڈرس پہ ہو, چاہے وہ میڈیا پہ ہو, چاہے وہ کسی بھی فورم پہ ہو. یہ وہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ ڈویڈنڈ دیٹ وی ہیو اچیوڈ تھرو دس بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ سکتے ہیں. اگر ان کے حملہ ہوا اس سے بعد ہمیں مزید ایک یونٹی کا جو اسپرٹ ڈیولپ ہوا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت اچھا اومن ہے, اور انشاءاللہ اٹ ول ریمین سو. دا نیشنل یونٹی از دا گریٹسٹ اچیومنٹ دیٹ وی ہیو اچیوڈ. جی بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا مارکہ حق اسپیشل. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.